an exceptional evening, and I'm so glad to see that so many special people have been able to join us this evening. I'm Nazia, your host for tonight. Welcome you on behalf of Heartland Credit View Community and Health Services, and thank you all for giving us your prized time. Heartland Credit View Community and Health Services is a non-profit organization, and its mission is to educate, support, and empower people to become contributing member of the community. We are successfully running 3 programs a week. Senior Wellness Program every Monday 12 to 3 p.m. Women Empowerment Program every Wednesday 12 to 3 p.m. and Youth Program every Thursday from 5 to 6 p.m. And we are working to include some more exciting and informative programs for the year 2015. Our services are non-political and non-religious. Anyone is more than welcome to join our programs. Thank you. Thank you all for coming here. As Pakistanis, I should mention that it's a very sad day for us because of the incident what happened in Peshawar, Pakistan. And it's unfortunate, very sad situation. But anyway, because we live in this country with different nationalities, different cultures, different languages, different regions, we have to celebrate different religious and cultural occasions here also. At this time, this is Christmas time. We wish our best Christmas wishes to our Christian brothers and sisters. On behalf of Canada Pakistan Friendship Association, which is the mother association of HCCHS, we are proud that they are doing a fantastic job here. They are doing 3 programs a week, which is really a very good job. From my side, I wish you all the best, and thank you very much for coming this evening. It is a horrible event. Others have spoken about it. I'm going to talk about the future. And one of the things that the Heartland has taken on with the Canada Pakistani group is the Gul Nawaz Walk. And when you think of who Gul Nawaz was as a person reaching out to all segments of the Muslim community, reaching out to Christians, liberals, conservatives, he was really much a man of this community. Despite his, not despite of, maybe because of, but his Pakistani background, he adapted here. He had partners that were different. He had Jewish partners because they had given him one opportunity when he was a youth. His example is an example to all of us. And I was very privileged, as many people were, to be a close friend. We used to walk every Sunday after 2011. I have very, very sad news to share with all of you. Today in Pakistan, in our beautiful city of Peshawar, which used to be called Peshawar before by the Mughals, in that city, a very sad incident happened. I don't know who to blame, but some kind of group came into school and practically hold the children and shoot them one by one, 133 children, along with 6 or 7 of their teachers, including the principal. I'm going to ask you very quietly to stand up and say a prayer in your heart for 1 minute, please, ladies and gentlemen. Please be seated.
I don't know how to say, but today, in today's time, these kind of incidents should not happen. When we send our children to the schools, we want them to come back home safe. Schools are safe havens, like mosques, schools, and these places. People who have done this crime should not go free. I ask all of you to use your resources and condemn it. Send the letters signed by all of you to the High Commissioner and the Consul General of Pakistan here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मैं मुंतज़िमीन की जानिब से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए और आप इस वाक़े के ऊपर अपनी अपनी कंडोलेंसेस पेश करें। मैं यहाँ कंडोलेंस पेश करने नहीं आया हूँ। मैं एक साबको आदमी हूँ, मेरे अपने नज़रियात हैं, मेरे अपने ख्यालात हैं। मैं किस किस चीज़ की कंडोलेंस पेश करूँगा? मैं बुनियादी बात करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ मजम्मत करने के लिए आया हूँ। कंडोलेंस जो है वो मसले का हल नहीं है, क्योंकि ये किसी वाक़े का, किसी रवैये का अंत नहीं है, अंजाम नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है और हमको इसकी मजम्मत करनी होगी और इसकी रोकथाम के लिए हमको पूरी कोशिशें करना होगी। और जब हम ऐसे इसकी मजम्मत करेंगे और इसकी रोकथाम के लिए कुछ बात करेंगे तो हम कुछ लोगों को यकीनन नाराज करेंगे। अब वो क्यों नाराज करेंगे? वो इसलिए नाराज करेंगे कि हम यहाँ पर एक ऐसी आइडियोलॉजी की मजम्मत करने के लिए आए हैं जो पाकिस्तान के वजूद के पहले दिन से पाकिस्तान को इस्लाम का किला और पाकिस्तानी फौज को इस्लाम की फौज करार देते हैं और इस मुल्क को बजाय इंसानों के रहने की स्टेट बनाने के एक मजहबी स्टेट बनाने के लिए अपना पूरा जोर जिन्होंने सर्व किया हुआ है। देखिए ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मजहब और अकीदे का ताल्लुक इंसानों से होता है, क्योंकि मजहब और अकीदा जो है, फेथ जो है, वो उसका ताल्लुक ह्यूमन माइंड से है। जबकि कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क जो है, उसका ताल्लुक लैंड और लॉ से होता है। तो मजहब इंसानों के होते हैं, जमीन का कोई मजहब नहीं होता। मुमालिक के, कंट्रीज के कतन कोई मजहब नहीं होते। और कोई मुल्क अगर अपने आप को मजहब पर चलाने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। आप लोगों को ताज्जुब होता होगा, आज के वाक़े पर बहुत सारे लोगों को ताज्जुब हुआ होगा कि क्या हो गया, कितना बड़ा वाक़या हो गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ, मुझे अफसोस हुआ और मुझे पता था कि ऐसा होगा और इससे भी बड़े बड़े वाक़यात होंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम एक मुनाफिक माशरे की पैदावार हैं। हम एक मुनाफिक माशरे में रहते हैं और जिस दिन आप देखिए, जिस दिन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासी लीडर, एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो कि पाकिस्तान की एक दीनी जमात भी है, उसके लीडर ने बरसरेआम आकर पाकिस्तान में यह ऐलान किया कि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में जहाद और कत्ताल के कल्चर को, जहाद और कत्ताल फी सबीलिल्लाह के कल्चर को आम करने की जरूरत है। और उन्होंने मजीद ये कहा, वो उन्होंने कुरान पाक की एक आयत का तरफ इशारा किया कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर। तो जो उन्होंने कहा कि मारूफ और मुनकिर की जंग होगी। अब मारूफ से उनकी मुराद वो तमाम लोग जो उनके नजरियों, जो उनका नजरिया है, अगर वो उस नजरिए के साथ हैं तो वो मारूफ है। और हर वो आदमी मेरे जैसा जो कि सिर्फ इंसानियत को ही मजहब समझता है, वो काबिले कत्ल है। हम मुनकिर हैं, काफिर हैं और हमारा कत्ल वाजिब है।
تو جب اس نظریے کا پرچار کیا جائے گا برسریام اور اس کی کوئی مذمت نہیں کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہوگا جو آج ہوا ہے. Really, I heard this morning incidents in Pakistan. I feel very sorry for them. Thank you. I stand with you in condemning what has happened in Pakistan. The government of Canada and the leadership of our Prime Minister, Stephen Harper, has already made the statement regarding what happened this morning. And so we just wanted to say that we are standing with you, we are standing with the people of Pakistan. And all the more, we should continue to build a more inclusive society like Canada. Specifically want to address the atrocities that have recently happened in Peshawar in Pakistan. As you know, we have lost many innocent lives over these past 24 hours. And I would really like to have a minute of silence from everybody. If we could all rise, please, and have a minute of silence. Thank you very much. I'd like to say Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un for all of these precious lives that we've lost very, very recently. This is a time where we have to see what extremism does to the innocents. This is a time where we need to stay united. This is a time where we need to raise our voice for our innocent children. It's very, very important that we do so, because if we don't, who else will? As Brother had just indicated, I have recently won the candidacy for Mississauga Erin Mills, so I am the Liberal Party candidate in our Mississauga Erin Mills riding. If anybody has any concerns, questions, if they need any help with anything, I do offer my services to you. So please do feel free to get in touch with me. Again, my name is Ibrahim Khalid. Thank you very much. I'll let you guys get on with the rest of your evening. Thank you. I was basically stand here to come and celebrate with you the felicitations and other things to celebrate the very, very important event of Christmas. But unfortunately, this incident which happened today in Pakistan cannot go unnoticed. Especially, I really got moved because where this incident happened, I lived and my military headquarters was just across the road, where I was there for 3 years, and from 79 to 83, and I used to see these lovely young. Think of those mothers who got their kid ready early morning. If you have seen the pictures, look at the uniform of those kids. People in this part of the world really can't imagine that a public school children, the way they dress up in a school blazers, with the ties, shining shoes, nice haircut, and lots of effort that those mothers put in and sent the kids to the school, and now they were waiting for them to come and imagine their fate. This thing we should all join together and see what we can do, especially our people holding offices here in West. They can raise this voice, because this is Pakistan and the people are just a victim. And this thing can go anywhere at random, anywhere in the world, and we must stop it. Thank you very much. Thank you for inviting me here. It's been a great honor. Unfortunately, on my way back from downtown, I was hearing the news on the radio that there's a sad news that an incident took place, an attack by Taliban in Peshawar. About 160 plus people have been died. 6 of them are teachers, and about 140 plus are young infants. And the way one of the journals has said, the smaller the age of the coffin is, it's heavier to pick it up. It's very sad, unfortunately. Why this thing is happening? We should all soul search ourselves. What's going on? Where we went wrong? And we'll find the answers. Okay? बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, वहाँ पे ऐसी हरकतें हो रही हैं, स्पेशली बच्चों के साथ.
ان کے دل گردے، ان کی جان ہتھیلی میں نہیں آتی جب یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اسلام کے نام پر. This is not true Islam, believe me. This does not represent Islam. Islam doesn't teach. Islam is the peaceful religion of the world. Okay? We cannot harm. Even Islam, if I remember when I was growing up as a young child, and still I practice, that we cannot stop talking or be fighting with anybody or have more than 3 days with anybody. On the 4th day, we must shake hands and talk and be amicable to this person who we are. So I don't know why we have this hatred. Where we are, do a soul search. So I suggest for the deceased, we should have a moment of silence and we should pray for them. So let's pray for all the youngsters who passed away. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Rahman Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. May Allah bless their souls. May Allah give them Jalal Rahmat. May Allah place them in the higher ranking of Jannah and forgive their sins and give the parents, the elders, the brothers, the sisters, the family, the peace and salvation. کمیونٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ طاہر گورا ٹیک ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پشاور کے اسکول میں طالبان کے ہونے والے حملہ کے نتیجہ میں پوری پاکستانی برادری جہاں جہاں بھی بستی ہے سوگوار ہے. اور ہم کینیڈا میں مسیساگا کے ایک کمیونٹی سینٹر میں کھڑے، ہارٹ لینڈ کمیونٹی سینٹر میں اس کیفیت سے دوچار ہیں. یہاں پر نہ صرف پاکستانی برادری کے لوگ موجود ہیں بلکہ کینیڈین جو ہمارے مین اسٹریم جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، انڈین برادری کے لوگ بھی ہیں اور بہت ساری کمیونٹیوں کے لوگ ہیں. مگر چونکہ اس سارے سانحے کا تعلق پاکستان سے ہے تو ہم نے پاکستانی برادری کے سرکردہ رہنماؤں کو اور صحافیوں کو اور جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان سے ہم کچھ تاثرات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. شفقت صاحب پاکستان کی کمیونٹی میں بہت متحرک ہیں اور یہاں ٹورانٹو میں ریئل اسٹیٹ کا ان کا کاروبار بھی ہے، سیاسی حلقوں میں بہت متحرک ہیں. شفقت صاحب، کیا آپ کا تاثر ہے اس افسوسناک واقعے پر؟ طاہر بھائی، آج کا جو واقعہ ہے یہ میں اس کو اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ میرا ہارٹ بلیڈ کر رہا ہے. جب سے یہ سنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کریں اتنی کم ہے. میرے اپنے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. I was looking at them and I'm thinking about those kids کہ بچے اسکول گئے ہیں اور ان کو اتنی بے دردی سے، اتنی باربرک طریقے سے ان کو مارا گیا ہے. میری نظر میں یہ انسان نہیں ہے، یہ درندے ہیں، سینسلیس ٹیررسٹ ہیں. میں پاکستان آرمی کو داد دیتا ہوں کہ وہ جتنا افینسو انہوں نے کیا ہوا ہے ان کی روٹ کاز کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ویسٹرن ورلڈ سے بھی میں بڑا دردناک طریقے سے اپیل کر رہا ہوں صبح سے فیس بک پہ. دس از مائی میسیج گوئنگ ٹو ایوری ویسٹرن کنٹری اینڈ پیپل نیشنز کہ ساری دنیا کو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو کچلنے کے لیے، کیونکہ یہ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں. جس طرح سے یہ لوگوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ان سے کوئی بات چیت کا والا اب وہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو آپ سوائے ان کی روٹ کاز ختم کرنے کے اور ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. ہمارا دل رو رہا ہے. دیکھیں، ایک انسان مرتا ہے تو کتنی ہلچل ہوتی ہے. اتنے بچے مار دیے گئے، اتنے خاندانوں کو برباد کر دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بڑا المیہ پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور ہمیں سب کو مل کر اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اپیل کرنی چاہیے سب لوگوں سے کہ اس کے خاتمے کے لیے، یہ جو ٹیررزم ہے اس کے خاتمے کے لیے ہمیں جس حد تک ہمیں کوشش کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. اور پاکستان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ان کو، اور انہیں فورس کرنا چاہیے کہ ان کی روٹ کازز کو، جو ان کے سمپتھائزر ہیں، جو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں، کہ ان کے سائلنٹ سیلز ہوں گے وہاں پر جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، جو ان کے سمپتھائزرز ہوں گے.
جیسے بے نظیر بھٹو کا بڑا ایک سٹینڈ تھا کہ یہ جو ان کے سیلز تھے ان کو ختم کرنے کا، وہ بیچاری مار دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان روٹ کازز کو دیکھنا ہوگا اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. پاکستان گورنمنٹ کو، اسپیشلی پولیٹیکل گورنمنٹ کو، ان کو اپنا مائنڈ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اور ان کو سیم پیج پہ آنے کی ضرورت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. بہت شکریہ شفیع صاحب، شکریہ جی. میرے ساتھ یہاں میں ساگا میں جناب نسیم مرزا صاحب بھی تشریف فرما ہیں. نسیم مرزا صاحب بھی کمیونٹی میں بہت ایکٹیو ہیں. نسیم صاحب، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہارٹ لینڈ کمیونٹی سینٹر کے حوالے سے آج یہاں پہ ایک تقریب ہو رہی ہے، جس میں یہ تقریب بنیادی طور پر کرسمس کی تقریب تھی، مگر کنڈمنیشن میں یہ بدل گئی اس لیے کہ سب اس پہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، رنجیدہ ہے. تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے دکھ بھری اور درد بھری جو ایشو تھا اس کو آپ نے اس ٹاپک کو موضوع بنایا ہوا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارا پروگرام تھا، ہم ہیپی کرسمس کے سلسلے میں ایک بڑا اچھا ایونٹ کرنا چاہتے تھے. صبح جب پتہ چلا، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہم پاکستانی ٹی وی لگاتے ہیں کیونکہ ہمارا ذہن ہی پاکستان کی طرف رہتا ہے. جب یہ ہم نے دیکھا تو یقین کرے اس وقت دل جو تھا وہ خون کے آنسو ہو رہا تھا. ہم نے آپس میں فوراً ٹیلی فون ایکسچینج کیا، اس کے پروگرام کو بند کر دیں. پھر ہم نے سوچا اس میں گورا کمیونٹی بھی آ رہی ہے، لوکل بھی آ رہے ہیں، ہمارے انڈینس بھی دوست آ رہے ہیں، چلو بیٹھ کے اس ایشو کو ہم وہاں ڈسکس کریں گے. آج ہمارے ایسے دوست جو یہاں کینیڈین ہیں یا ہمارے ایسے دوست ہیں جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے سے اتنا افسوس کیا. ہم نے کہا یار یہ کمال کے لوگ ہیں، ہماری مسلم برادری ہے وہ کتنا غلط میسیج دے رہی ہے. میں اب بھی کہتا ہوں اسلام میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. مسلمان غلط ہو سکتا ہے، اسلام غلط نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو میسیج آ رہا ہے یہ اسلام کا جا رہا ہے. تو میں آپ کا اس لیے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ایسے ایشو جو ہے وہ سوسائٹی میں ہمیشہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو گراس روٹ ہے وہ ختم کیا جائے. ہمارے اپنے بھائی بندی ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں یونینیمسلی اکٹھے ہو کے اپنے کونسل جنرل کو بھی جانا چاہیے. ہم پروگرام لا رہے ہیں اور ساتھ اس کو ہائی لیول پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میری خوش نصیبی ہے کہ ہماری کمیونٹی کی ایک سیاسی رہنما جو لبرل پارٹی کی طرف سے ایرن ملز مسز ساگا کی طرف سے امیدوار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی کمیونٹی اور کینیڈین کانسٹیچوئنسی جس سے وہ الیکشن لڑیں گی اس کو ریپرزینٹ کریں گی 2015 کے الیکشن میں. محترمہ اقرا خالد، آپ کے اقرا کیا تاثرات ہیں؟ ایک طرف سے تو یہ آپ نے خوشی کی خبر سنی کہ آپ کی نامینیشن آپ نے ون کی، دوسری طرف اتنی دکھ بھری خبر یہ آتی ہے کہ ظالم معصوم بچوں کو مارتے ہیں اور پوری دنیا کی نظر پاکستانی کمیونٹی پہ ہے. آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، آپ تو کیا محسوس کرتی ہیں کہ آپ کیسے پوری دنیا کو بتائیں گی کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں پہ یہ جو وائلنس چل رہا ہے اس کا کیا حل ہے اور کیسے کینیڈا ہیلپ کر سکتا ہے؟ Well, it was actually very timely کیونکہ جیسے ہی میں نے نامینیشن ون کی ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے تو مجھے واقعی میں احساس ہوا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری ریپرزنٹیشن آن پولیٹیکل پلیٹفارمس. اگر ہماری نئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے دین we're in trouble. As you know, the Liberal Party نے کافی کنڈیم کیا ہے these actions. Mark Garneau issued a statement for the Liberal Party of Canada condemning these actions, and this indiscriminate violence is not a part of humanity, and we can't in any way condone it at all. We have to speak out against it. Right. سو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر لبرل پارٹی بہتر پوزیشن میں آتی ہے، الیکشن جیتتی ہے، پاکستان کی مدد کریں گے جو طالبانائزیشن وہاں پہ ہو چکی ہے اس کو کرب کرنے کے لیے؟ As you know, the Liberal Party stands for equality, balance, and for humanity, and we will do everything that it takes in order to get us there. Thank you very much, Iqra. We are really grateful for your comments. کمیونٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں پشاور میں ہونے والے ظالمانہ حملہ کی جو طالبان نے ایک اسکول پر کیا ہے. ہماری کمیونٹی کے ایک بہت ہی معروف صحافی ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب آصف جاوید صاحب. آصف جاوید صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ پشاور میں ہوا اس سے یقینی طور پر آپ کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ساری کمیونٹی یہاں پہ نہ صرف اپسیٹ ہے بلکہ غصے میں بھی ہے، دکھ میں بھی ہے،
اور میں نے دیکھا کینیڈین معاشرے سے بھی لوگ رنجیدہ ہیں. تو کیا میں بہت سارے لوگوں کے تاثرات لے رہا ہوں, آپ چونکہ صحافی ہیں, آپ اس کا حل کیا ڈھونڈتے ہیں, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ طاہر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کو اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ٹیک چینل شروع کیا, اور ہم جیسے لوگوں کو بات چیت کے مزید مواقع آپ نے پہلے بھی دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی آپ نے دیا. تو اس کی مذمت کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس واقعے کی, لیکن میں اس سے ایک اسٹیپ آگے کی بات کروں گا. جناب دیکھیے, ہمیں حقیقت کو قبول کرنا ہوگا کہ ایک برین چائلڈ اور ایک نظریہ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو گیا ہے ایکٹیو ہیومن ریسورس میں, ایک قاتل قسم کی ہیومن ریسورس کے اندر وہ تبدیل ہو گیا ہے. اور دیکھیے, یہ جو بنیاد پرست نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے, میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان 20 کروڑ عوام کے رہنے کا گھر ہے, یہ اسلام کا قلعہ نہیں ہے. جب بھی پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کی کوشش کی جائے گی اور ریاست کو ایک مذہب کی ٹوپی پہنائی جائے گی تو اس قسم کے واقعات جنم لیں گے. دیکھیے, یہ واقعے کی ابتدا اس دن شروع ہوئی تھی جب ایک بڑی سیاسی جماعت جو کہ ایک دینی جماعت بھی ہے, اس کے لیڈر جناب منور حسن صاحب جو ہیں, انہوں نے برملا اعلانیہ میڈیا پر آ کر کہا تھا کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے کلچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. تو جب پڑھے لکھے علماء اکرام, پڑھے لکھے لوگ جب ایسی آئیڈیالوجی کو برسر عام لے کر آئیں گے جس میں جہاد اور قتال کو ایک کلچر قرار دے کے اس کے عام کرنے کی بات کریں گے, تو اس کے نتیجے میں اس قسم کے واقعات رونما ہوں گے. آج کا واقعہ جو ہے یہ صرف ایک طریقے سے میں اس کو ایک مائل سٹون کہوں گا, ابھی اس سے آگے کی بھی واقعات ہیں. اور اگر کچھ لوگ سچ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے ڈریں کہ جب نیٹو فورسز جو ہے وہ پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے پہنچیں گی, تو وہ وقت آنے سے پہلے تعین کر لیا جائے کہ اس برائی کے ساتھ ہم خود سے نمٹنا چاہتے ہیں یا نہیں, ورنہ وہ وقت زیادہ دور نہیں. بہت شکریہ آصف جاوید صاحب. ناظرین, آصف جاوید صاحب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب نیٹو کی فورسز پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے پہنچیں گی. ہم نے دنیا بھر میں دیکھا کہ نیٹو کی فورسز عراق میں بھی گئیں, بہت ساری دنیا کے جگہوں میں گئیں, امن وہاں پر بھی نہیں ہوا. نیٹو کی فورسز افغانستان میں رہیں, نیٹو کی فورسز ہر جگہ رہیں, امریکنز رہے, ہمارے کینیڈینز رہے, حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے. یہ واقعہ جو پشاور میں ہوتا ہے, جس کے لیے پاکستانی کمیونٹی کینیڈا میں سوگوار ہے, یہ واقعہ اس سے ملتے جلتے واقعات بے تحاشا ہوئے ہیں فرق کے ساتھ. مگر کیا یہ بحثی اسی طرح قائم رہے گی؟ میں آصف جاوید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا کمنٹس دیا. میں آپ کا بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. میں اب ہماری کمیونٹی کے ایک بہت ہی اہم ہمارے ساتھی جناب راشدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. راشدی صاحب, آج ہم ایک تقریب میں جمع ہیں جس میں کرسمس منائی جا رہی تھی, مگر اس میں کنڈیمنیشن کا سلسلہ چلا کہ چونکہ ہر کوئی سوگوار ہے. تو ابھی آپ نے آصف جاوید صاحب کی بات سنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ نیٹو کی فورسز شاید امن کرنے کے لیے جائیں گی. کنڈیمنیشن کے علاوہ آپ چونکہ پاکستان آرمی میں آپ نے سرو بھی کیا ہوا, آپ کینیڈین پالیٹکس میں بھی ہیں, آپ کو اس سارے کا حل کوئی نظر آتا ہے؟ گورا صاحب, سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ مجھے پرسنلی اس چیز سے بہت دکھ ہوا ہے, کیونکہ جس اسکول میں یہ سارا سانحہ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, سوری, میں وہاں پر پشاور میں 10-12 سال میری تعیناتی رہی ہے, اور جو میرا گھر تھا اور میرا دفتر تھا اس کے راستے میں یہ اسکول آتا تھا, اور صبح جاتی دفعہ بھی بچوں پہ نظر پڑتی تھی, واپس آتے ہوئے بھی پڑتی تھی اسکول کی. تو آج وہ سارا کچھ میری نظروں کے سامنے سے گزرا, بہت ہی دکھ ہوا, بہت دکھ ہوا. بات اب آ جاتی ہے کہ یہ ٹیررزم جو ہے اس کا الٹیمیٹ حل کیا ہے. شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا, ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کی ایک بڑی چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ تھی کہ سارے کے سارے دہشت گرد جو ہیں وہ عربی بول رہے تھے. اب بات وہیں آ جاتی ہے کہ پولیٹیکل ول کیا ہماری آرم فورسز میں اور ہماری گورنمنٹ میں ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کر سکے.
ट्रेडिशनली दुनिया में जितनी भी दहशत गर्द मूवमेंट्स होती हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ये वो दहशत गर्द क़ुव्वतें हैं जिनको कि ख़ुद ही गवर्नमेंट ने यहाँ एजेंसीज़ ने ख़ुद पाल कर पहले रखा, उसके बाद उनको जब दबाने की कोशिश की तो वो उनके कंट्रोल से निकल गए हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब कि ये हो सकता है कंट्रोल, ज़रूर हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। ओवरबोर्ड हो के अगर आप अपने जलसों के बीच में दहशतगर्द तंजीमों के नुमाइंदों को अपने साथ खड़ा करेंगे तो फिर उस सूरत के बीच में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकेगी। यूनिफॉर्म पहन के अगर आप दहशतगर्दों के ठिकानों पे जाके उनसे पीस टॉक करने की कोशिश करेंगे, नहीं, ये कुछ सैकड़ों में है, अब तो ये हज़ारों में भी नहीं रहे। लेकिन इनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इनके साथ आईनी हाथ के साथ डील किया जाए। अनफॉर्चुनेट दिन था आज 16 दिसंबर, इसके बीच में हम शायद भूल गए हैं कि ये वही दिन है जब मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे हाथ से निकल गया था, एंड दैट वाज अनदर बिग फेलियर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द पाकिस्तान, एंड दिस वाज वंस अगेन अ फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज। नाज़रीन, जैसा कि आपने कम्युनिटी राउंड अप में कुछ लोगों के तासरात सुने जो पाकिस्तानी बरादरी से हैं और वो सब इस दुख का इजहार कर रहे हैं। कनाडा में रहते हुए भी उनको पाकिस्तान का दर्द है और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे वो बहुत रंजीदा हैं। हमारे साथ एक और साथी इरफान मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं। इरफान मलिक साहब, मैं आपको ज़हमत दूंगा, आपकी हम राय जानना चाहते हैं। यकीनी तौर पर आपके तासरात भी बहुत ही दुख भरे होंगे जो पेशावर में हुआ, तो आप बताइए कि आप क्या महसूस करते हैं, हल क्या आपको नज़र आता है, पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कर सकती है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कहते थे, अब मेरे और आप जैसे एक्टिविस्ट कहते थे कि माइनॉरिटीज़ मारे जा रही हैं, मुस्लिम्स मारे जा रही हैं, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। हम ये कहते थे कि परेशान ना हो, अगली बारी तुम्हारी है। अब तुम्हारी बारी आ गई है, अब उनकी बारी आ गई है जिन्होंने सांप पाले थे। अब सांप को जो पालता है उसको भी डसता है। यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मैं ये कहूँगा कि आप ओपन माइंडेडनेस के साथ इसको कंडेम करें, इसको पर्सनैलिटीज़ पे ना ले जाएं, इसको आप कंडेम करें, इसको बोलें, इसको स्पीक आउट करें, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। वहाँ जो मजलूम लोग बैठे हैं वो तो बेचारे पहले ही खौफ में बैठे हैं, लेकिन मुझे और आपको तो कोई खौफ नहीं है। वी शुड स्पीक आउट, वी शुड कंडेम। और तमाम जो अदारे हैं, सियासी और फौजी और अस्करी इदारे, उनको चाहिए कि दिस इज़ द राइट टाइम टू हिट द टारगेट। नाज़रीन, कम्युनिटी राउंड अप में हम बहुत सारी आरा आपके सामने पेश कर चुके हैं और हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो तासरात जो इस मज़म्मत भरे वाक़ये के साथ हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।